39 ملکی اتحاد، سابق آرمی چیف کی سربراہی پر ایران کا تحفظات کا اظہار۔ کیا راحیل شریف کی تعیناتی پاک ایران تعلقات پر اثر انداز ہوگی؟ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی گرفتاری اور الزامات، انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت طلباء کا احتجاج۔ گرفتاری کے محرکات کیا ہیں؟ اور افریقی بچوں کے لیے بنے سولر بیگز۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ اگر کسی کو لگا کہ راحیل شریف کا سعودی عسکری اتحاد کی کمان سنبھالنے کا تنازع ختم ہو گیا ہے تو پاکستان میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست کے تازہ بیان نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران راحیل شریف کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے اور نہ ہی ایران کو اتحاد میں شمولیت کی پیشکش کی گئی اور نہ ہی وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اب مختلف سیاسی اور سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ راحیل شریف نے ایران کی شرکت کی شرط رکھی تھی۔ اس اتحاد پر ایران کی جانب سے یہ اس پہلے رد عمل سے واضح ہوتا ہے کہ سابق آرمی چیف نے حامی بھری اور انہیں NOC بھی مل گئی، لیکن شرائط کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس سارے معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ شفافیت کا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد انسداد دہشت گردی کے لیے تشکیل دیا گیا، لیکن کیا صرف داعش کے خلاف ہے؟ کیا نیٹو کی طرح فوجی کارروائیاں بھی ہوں گی؟ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنسز ابھی طے نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اور پروگرام میں ہم جانیں گے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی سب سے بڑی تنظیم سے کہ کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی رینجرز کی جانب سے گرفتاری پر وہ کیا کہتے ہیں۔ الزام غیر قانونی اسلحے رکھنے کا ہے، لیکن کیا جنوری میں گمشدہ بلاگرز کی حمایت بھی ایک وجہ ہے؟ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری۔ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا جنرل صاحب۔ جی شکریہ۔ جنرل صاحب، جو ایرانی سفیر کا آج بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی عسکری اتحاد نہیں چاہتے، امن کا اتحاد چاہتے ہیں تمام مسلم ممالک کے درمیان، تو اب معاملہ کہاں جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایرانین امبیسڈر کا جو سٹانس آج آیا ہے یہ بدلا ہوا ہے۔ جنرل راحیل کو NOC دینے سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو ساری چیز سمجھائی اور یہ بڑے خوش تھے، مطمئن تھے، اور انہوں نے اس پہ نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ ویلکم کیا اس چیز کو، اور یہی چیز پھر پرائم منسٹر کو کنوے کی گئی اور اس کی بنیاد پہ یہ NOC ایشو ہوا۔ اب چیز یہ ہے کہ ایران کے اپنے تحفظات بالکل موجود ہیں اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے بھی راحیل شریف کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کے سرکردہ لوگوں کو ہائیسٹ لیول پہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ایران وزٹ کرنا چاہیے۔ آپ کے ڈیفنس منسٹر جا سکتے ہیں، پرائم منسٹر وزٹ کر سکتے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ جا کے وہاں پہ مزید ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بات کر کے آئیں ایمبیسڈر کے بجائے، اور ان کے تحفظات دور کریں۔ ایک چیز جو ایرانیوں کو سمجھنی چاہیے وہ واضح ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم دو اسلامی ممالک کی اگر آپس میں چپکلش ہو یا کسی بھی اسلامی ملک کی، ہم اس کے خلاف کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یمن کے معاملے میں ہم اس سے دور رہے، اور یہ ایرانیوں کے لیے ایک بڑی اعتماد کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ راحیل شریف صاحب کو ہم نہیں بھیجتے، وہ نہیں جاتے، تو اس سے کیا اتحاد ختم ہو جائے گا؟ اتحاد تو جو بنا وہ چلا جائے گا، اس میں صرف ایک ہمارا آدمی نہیں ہوگا۔ لیکن جنرل صاحب ایک اور مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ٹرمز آف ریفرنس ہیں کیا، یعنی کہ عوام کو تو نہیں بتایا گیا۔ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں، ٹرمز آف ریفرنس کمپلیٹلی تو نہیں پتا، لیکن دو تین جو خد و خال اس کے موجود ہیں، مثلا یہ داعش کے خلاف ہے، یہ بالکل واضح بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا فیصلہ سعودی عربیہ نہیں کرے گا بلکہ ایک دفاعی کونسل کرے گی، جس میں کہ تمام ممبر ممالک کے وزیر دفاع بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں کیا ایکشن کرنا ہے۔ پھر یہ شفافیت کے لیے اس میں
آج جنرل راحیل ہے وہاں پہ اس کو کمانڈر لگایا ہے، لیکن یہ بھی طے ہو جائے گا اگلا کہ 2 سال بعد کس کو لگانا ہے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوا کرے گا کہ 2 سال تمام ممبر ملک دیں گے، اس میں ایران کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ہیں۔ مخالفت برائے مخالفت کا تو طریقہ میرے خیال میں غلط ہے۔ اب ایران کو ویسے بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک اور سوال جی جنرل صاحب، ایک اور سوال، اب اس کو کیونکہ مسلم نیٹو بھی کہا جا رہا ہے تو کیا فوجی کارروائیاں بھی ہوں گی؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ داعش کے خلاف اور صورتحال جو بھی بن رہی ہے، مجھے اگر 1 منٹ دیں میں وضاحت کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ داعش کے حالات ابھی خاصے خراب ہیں جہاں تک اس کا عراق اور شام میں تعلق ہے، لیکن یہ داعش بذات خود کچھ نہیں تھی۔ اس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ابھی شام میں یا عراق میں داعش کی طرف سے، وہ یورپ سے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ عرب ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاکستان سے بھی کچھ گئے ہوئے ہیں، رشیا سے گئے ہوئے ہیں، ٹرکی سے گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہاں سے یہ نکالے جاتے ہیں تو یہ سب ملک سارے داعش کے یہ لوگ پھیل جائیں گے، افغانستان میں آ جائیں گے، جہاں سے وہ بیٹھ کے ایران اور رشیا کے خلاف کارروائیاں کریں گے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں گے، یا وہ عرب ممالک میں اگر پھیل جاتے ہیں تو وہاں کارروائیاں ہوں گی۔ یہ وقت ہوگا جب آپ کو ضرورت پڑے گی۔ جنرل صاحب لیکن جیسے داعش کی بات ہو تو داعش کی کچھ کڑیاں افغانستان میں بھی ہیں، کچھ جو ویسی جو تنظیمیں شدت پسند تنظیمیں موجود تھیں وہ اپنے آپ کو داعش کا نام دے کر وہ کارروائیاں تو پہلے سے کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، 5000 کے قریب رشیا سے مسلمان، ان کی کوئی 2.5 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں سے تقریباً 5000 کے قریب جو کہ لوگ داغستان سے تعلق رکھتے تھے، چچنیا سے تعلق رکھتے تھے اور انٹیریئر رشیا سے، وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے نکالے گئے تو وہ وہاں بیٹھے رہیں گے، وہاں سے تو وہ پھر افغانستان آئیں گے نا۔ آج تو افغانستان میں جو داعش ہے وہ طالبان جو تھے، پاکستانی طالبان، ان میں سے بعض دھڑے نکل کے یہ انڈیا کی سازش کے تحت وہاں داعش تیار کی گئی، کیونکہ وہ اس داعش کو افغان طالبان کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ ان کا مطلب تھا کہ یہی لوگ خود ہی لڑیں، پاکستانی طالبان ویسے نہیں لڑتے ان کے خلاف کیونکہ وہ ملا عمر کو ہی اپنا امیر مانتے تھے۔ انہوں نے علیحدہ دھڑا بنا کے داعش کا اور اس کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اصل داعش جو ہے وہ تو آئے گی جب یہ آپ دیکھیں گے جب سیریا وغیرہ سے یہ نکالے گئے، وہ ٹرینڈ لوگ آئیں گے جو وہاں پہ ہر قسم کی وہ ٹریننگ لے کے آئیں گے، ہتھیاروں میں بھی اور ظلم و بربریت جو وہ یہاں کرتے رہے ہیں، تو یہ تو مشکلات ابھی پڑیں گی۔ امریکہ جان چھڑا جائے گا وہاں سے۔ جی یہ مشکلات تو ظاہر ہے اور بہت پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں they're on different sides of the conflict as well، تو اب ایران کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، تجارت کے لیے بھی ہمارا کام آ سکتا ہے، گیس کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے کہ ایران کے ساتھ کام کریں۔ ہماری خوشی ہوتی اور بڑی بہترین سچویشن ہوتی کہ ایران بھی اور ٹرکی بھی، ایران بھی اور سعودی عربیہ بھی یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اتحاد مضبوط تبھی ہوگا۔ لوگ اگر اس سے ملک باہر رہیں گے یہ اتحاد کمزور رہے گا۔ لیکن یہ جو چیز ہے ایران کا، مثال کے طور پہ اگر ہم رحیل شریف کو نہیں بھیجتے تو اس سے ایران اور سعودی عربیہ قریب آ جائیں گے۔ یہ تو قریب تب آئیں گے جب رحیل شریف جا کے یہ کوشش کرے گا، ان کے شکوے دور کرے گا، ان کو بتائے گا رحیل شریف نے یہ اتنی دہائیوں کی دشمنی تو صرف ایک اتنی دہائیوں کی دشمنی ہے تو ایک جو پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں وہ دونوں کو ملا سکیں گے۔ دیکھیں کوشش تو کی جائے گی نا کہ ان کو آبزرور کے طور پہ ہی راضی کیا جائے کہ آپ آ جائیں، نہ حصہ بنے، فی الحال آبزرور بن جائیں، لیکن اگر وہ اندر پاؤں رکھ لیتے ہیں تو خود ساری چیزیں دیکھیں گے، ان کے شکوے شکایت خود ان کو دور ہوتے نظر آئیں گے، باہر بیٹھ کے تو ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے 48 ملک اس میں اس وقت اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا ایک اثر رسوخ بڑھ رہا ہے 48 ممالک میں، اس میں مڈل ایسٹ کے سارے ملک ہیں۔ مڈل ایسٹ والوں نے ہمیں سراہا، تبھی وہ برج خلیفہ پہ ہمارا جھنڈا شنڈا انہوں نے لہرایا، ایک دن پہلے انہوں نے اطلاع دی جی ایچ کیو کو کہ ہم اب جھنڈا لہرا رہے ہیں، ورنہ تو ہم سے سارے ناراض ہو چکے ہوئے تھے۔ تو ایران نے ہم سے کون سا پوچھا تھا جب اس نے انڈیا کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کیے؟ اپنے ملک کے مفاد میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ 2002 میں انہوں نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور ہمارا فارن پالیسی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ چاہ بہار میں انڈیا کو، چاہ بہار میں لا کے انڈیا کو بٹھا دیا، ہمارے گوادر کو خطرہ ہے، ہم نے تو ان کو سوال نہیں پوچھا۔ یہ ان کو حق نہیں بنتا کہ ہم سے سوال پوچھیں، ہم نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں ان کو صلح صفائی کی، اور یہ چیزیں الٹا وہ اگر ہم سے سوال پوچھیں گے تو پھر کسی کو غلط جواب دینا پڑے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت جنرل ریٹائرڈ امجد شوید صاحب۔ اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر گرفتار ہوئے ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں جانیں گے بریک کے بعد۔
جو کچھ مناظر آپ دیکھ رہے تھے یہ احتجاج ہو رہے تھے. ڈاکٹر ریاض احمد جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے ان کو گرفتار کیا گیا رینجرز نے اور الزام یہ لگا ہے کہ غیر قانونی طور پہ اسلحہ ان سے برآمد ہوا تھا. لیکن اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی ان کے پاس یہ اسلحہ تھا اور احتجاج کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اہلکار اسد بٹ صاحب. اسد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. تھوڑا سا بتا سکتے ہیں یہ واقعہ جو ہوا ان کو گرفتاری جو ہوئی سیٹرڈے کو ہوئی تھی؟ دیکھیے ڈاکٹر ریاض کو ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ استاد ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور انہوں نے کبھی بھی, ہم لاکھ ان سے سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں ان کے, لیکن یہ بات ہم بالکل ایک ایمانداری سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اسلحے کی ترویج کی بات نہیں کی, اسلحہ رکھنے کی بات نہیں کی اور نہ ہی اسلحے رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے پسند کیا. وہ اپنی بات ضرور کرتے ہیں, اپنی بات کو پورے زور سے رکھتے ہیں اور جو ان کا ایک بنیادی انسانی حق ہے بات کہنے کا, ان کے اوپر اس قسم کا کیس بنانا جو انتہائی احمقانہ کیس میں سمجھتا ہوں ہے, کیونکہ اس سے ساری دنیا واقف ہے, کراچی کے سارے لوگ واقف ہیں, پولیٹیکل کارکن, کہ وہ اسلحہ نہیں رکھتے, وہ اسلحے کی حمایت نہیں کرتے. دیکھیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری ایجنسیوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ ایک استاد کے خلاف ایسے اس قسم کا جھوٹا کیس بنا کے خود اپنی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی ساکھ جو ہے لوگوں میں خراب ہو رہی ہے. اس لیے میری ان سے درخواست ہے جی کہ وہ اس قسم کے جی اسد صاحب اپنی بات مکمل کرنے ایک سوال ہے. جی جی وہ اس قسم کے الزامات نہ لگائیں لوگوں پہ. ٹھیک ہے پولیٹیکل کارکن ہیں, ان کو بات کرنے کا موقع دیں اور بات کہنے کا موقع دیں, اور یہ ہمارا آئین جو ہے وہ بھی اسی بات کی ترویج کرتا ہے اور ہم نے جو انٹرنیشنل جو انسٹرومنٹس ہیں ان پر سائن کیے ان میں بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کو بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آزادی اظہار کی بات ہے. اب کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جو ایف آئی آر کٹا تھا یا جس اہلکار نے گرفتار کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر ریاض وہ جو بلاگرز جن کو اغوا کیا گیا تھا, گمشدہ ہوئے تھے, ان کی بھی حمایت کرتے رہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے ان کی گرفتاری کی. دیکھیے یہ بھی ایک انتہائی احمقانہ بات ہے. ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے تھے, ہم بھی اس میں شامل تھے, ہم بھی بلاگرز کی اس طرح کے سے غائب کیے جانے خلاف تھے. ہمارا اس میں موقف بالکل واضح اور اس میں کوئی شک نہیں. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جو ہمارے قانون کے خلاف ہے, جو ہماری ریاست کے خلاف ہے, جو ہمارے آئین کے خلاف ہے, تو اس کو اس طریقے سے غائب کرنا جو ہے یہ بالکل ہی غلط ایک طریقہ کار ہے اور یہ ماورائے عدالت اس قسم کے طریقہ کار اختیار نہیں کیے جانے چاہیے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو قانون کے خلاف ہے اسے اریسٹ کر کے مجاز عدالت میں پیش کریں اور وہاں سے جو بھی ڈیمانڈ آئے اس کے مطابق تفتیش و تشخیص کر کے عدالت میں پیش کریں. عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا, اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بات اچھا اسد صاحب, جب یہ ڈاکٹر ریاض میری بات مکمل ہو جائے, اگر وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے بلاگرز کی حمایت کی تھی, پھر یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم تو ایک سیدھی سی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات پوشیدہ یا کوئی ایسی خفیہ بات نہیں تھی. اچھا اب جب یہ گرفتاری کا عمل ہوا تھا, ڈاکٹر ریاض جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس سے میں شرکت کرنے جا رہے تھے, جس میں ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے لیے میڈیکل طبی علاج کی بات کرنا چاہ رہے تھے, اور ڈاکٹر عارف جو ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم لنڈن سے ہے اور وہ بھی حراست میں ہے, لیکن ان کی طبیعت بہت خراب ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس سے پہلے اسی لیے گرفتاری کا عمل ہوا تھا؟ جی میرے خیال میں یہ بھی اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی. ڈاکٹر ظفر عارف ایک بزرگ ہیں, بوڑھے شخص ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کا بائی پاس بھی ہو چکا ہے اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے ڈیٹین کر کے رکھا جا سکے. دیکھیے اگر ان کو بار بار ہم جو کہتے ہیں ہم ریاست کی خلاف نہیں ہیں, ہم ان کو وقت بھی دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کی مجبوریاں بھی, لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس عمل سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیے ایک بزرگ کو رکھ کے اس طرح جیل میں رکھ کے, قید میں رکھ کے
اللہ نہ کرے ان کو کوئی وہاں مس ایپ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ پوری ریاست کی بدنامی ہے کہ ایک بزرگ آدمی کو، ایک استاد کو، اچھا وہ بھی کبھی اس قسم کی سیاست میں ملوث نہیں رہے، وہ ایک استاد کی حیثیت سے ان لوگوں کو پڑھاتے رہے، ان کے لاکھوں شاگرد ہیں پورے پاکستان، سیاسی شاگرد ہیں جن کی ان کو تربیت کی اور وہ کی چل رہے ہیں. تو اگر وہ ڈاکٹر ریاض ان کی کے لیے وہ بات کر رہے تھے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم بھی بات کریں گے کہ ان کو رہا کیا جائے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں آج اجلاس بھی ہوا یا بات چیت ہوئی تھی اس پر. دیکھیے اس وقت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پرسوں ان کی تاریخ ہے، بیل اپلیکیشن ہے. بیل اپلیکیشن ہم اس کا انتظار کریں گے. ہم پھر ٹائم دینا چاہتے ہیں اپنی ایجنسیوں کو، اپنے اداروں کو. اگر ان کی بیل اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو ایزی لے رہے ہیں اور اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ بیل اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے ہیں اٹ مین کہ وہ ان کو زیادہ عرصے تک ڈیٹین رکھنا چاہتے ہیں، کوئی لمبا گیم کھیلنا چاہتے ہیں. پھر ہم اسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. پھر ہم بھی پریس کانفرنس یا ڈیمانسٹریشنز یا پورے سندھ میں جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے یونٹس موجود ہیں، ہم وہاں پر لوگوں کو منظم کریں گے اور ان کی رہائی کے لیے اور ان کی یہ غلط جو ان پہ ناجائز کیس بنایا گیا اس کے خلاف ہم ڈیمانسٹریشن وغیرہ کریں گے. اور بھی جو ہم ایکٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو لکھنا ہے، جو نیشنلی جو ادارے ہیں جس میں ہیومن رائٹ اس کی اپنے سینٹ کی کمیٹی ہے، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ان سب کو ہم لکھیں گے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں ان کی رہائی کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک پروفیسر جن کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو رہے ہیں، اس طرح کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ دونوں پروفیسر ہیں. میں تھوڑا سا دونوں پروفیسر ہیں. کون سے پروفیسر کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ریاض. ڈاکٹر ریاض چونکہ دیکھیے ڈاکٹر ریاض وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پریس کانفرنس وہ کریں ڈاکٹر ظفر عارف کے لیے، تو اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا. اور یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے. ہر ایک کو اپنی بات کہنی، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے. اگر وہ ان کی رہائی کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو بات ان کو کہنے دینی چاہیے تھی. اگر ان کا کوئی موقف اس سے مختلف تھا ایجنسیوں کا تو ان کو بھی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی پریس کانفرنس کر کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن کسی شخص کو اس طریقے سے روکنا، اس کو گرفتار کرنا غیر انسانی ایکٹ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اسد صاحب. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے ڈاکٹر تیمور رحمان سے جنہوں نے تقریباً 90 اسکولز میں کانسرٹ کیے ہیں بچوں کے لیے. کیوں، جانیں گے بریک کے بعد. ڈاکٹر تیمور رحمان سے ملاقات کر رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ 5 ماہ میں تقریباً 90 اسکولز گئے ہیں. وہاں موسیقی بھی بچوں کو لطف اندوز کیا ہے موسیقی سے، مگر مقصد کیا تھا جانیں گے ڈاکٹر تیمور رحمان سے خود. بہت بہت شکریہ تیمور وقت دینے کا پروگرام میں. شکریہ جی. یہ جو 5 ماہ میں آپ نے 5 ماہ میں آپ نے اسکولز میں اس قسم کے کانسرٹ کیے ہیں، مقصد کیا تھا؟ جی آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی. 5 مہینے میں ہم نے تقریباً 100 سے زائد کانسرٹس کیے ہیں اور ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اسکولوں میں جا کے جہاں پہ لائیو میوزک نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ اسکولز جو کہ غریب محلوں کے اندر ہیں، وہاں جا کے پرفارم کریں اور امن کا
ٹالرنس کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. موسیقی کے ذریعے فیض احمد فیض, حبیب جالب کا پیغام, علامہ اقبال, بابا فرید, بلے شاہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اور اپنا کردار ادا کریں پاکستان کے اندر سے انتہا پسند سوچ کو ختم کرنے میں. اور کن کن علاقوں میں گئے, کون سے اسکول؟ ہم جی کراچی سے لے کے پشاور تک تقریباً میرا خیال ہے کہ 12 سے زیادہ شہروں میں جا چکے ہیں. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, ٹنڈوالا یار, رشید آباد, نواب شاہ, ملتان, بورے والا, بہاولپور, وہاڑی, لاہور میں بہت سارے پروگرام کیے ہیں, فیصل آباد, اسلام آباد, پنڈی, پشاور, اتنے سارے شہر ہیں کہ تو یہ واقعی ملک گیر کانسرٹ جی ملک گیر تھا, سوائے بلوچستان آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ اس کے علاوہ باقی تمام تینوں صوبوں کے اندر ہم نے بھرپور کانسرٹس کیے ہیں. اچھا, جو ریاکشن آیا تھا, کوئی حیرانگی ہوئی یا کوئی نئی چیز آپ نے دیکھی یا رسپانس جو تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ وہ آپ ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ اتنا زبردست اور اتنا خوشگوار ریاکشن نہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, نہ میرے بینڈ والے, نہ میرے فینز, نہ میرے فالوورز, کیونکہ اس قسم کے کانسرٹس اس قسم کے اسکولوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہر جگہ جہاں تقریباً ہم نے پرفارم کیا ان کے لیے ایک پہلا واقعہ تھا کہ وہ لائیو میوزک سن رہے تھے, اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ کے گیت بڑے مشکل شاعری پر بنیاد رکھتے ہیں تو لوگ کیسے ان کو سمجھیں گے, انجوائے کریں گے, کیسے اسے ریلیٹ کریں گے. مگر آپ جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایک ریلیز تھا ایموشنز کا, احساسات کا, جذبات کا, اور طالب علموں نے جس طرح سے میرے اس کیمپین کو اپریشیٹ کیا, میرے لیے تو ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا, اور جس کے نتیجے میں خود محسوس کرتا ہوں کہ عوام, ویسے بھی ایک پرفارمر عوامی شخصیت ہوتا ہے کیونکہ عوام کے لیے ہم پرفارم کرتے ہیں, مگر اور بھی زیادہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ان کو بھی میری موسیقی اور تو تیمور, جب ظاہر ہے فیض احمد فیض مشکل ہوتا ہوگا سمجھنا, تو جب آپ اس قسم کی شاعری, آپ نے بھی یہ نقطہ بیان کیا تھا جب بتا رہے تھے, تو وہ آپ سکھاتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, بچے سیکھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو میں ظاہری بات ہے پوئم کو ایکسپلین بھی کرتا تھا, مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں جب موسیقی کے ذریعے آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ایموشنز اس شاعری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس موسیقی میں بھی اور آپ کی آواز میں, آپ کی گائیکی میں, آپ کے جس طرح سے آپ اس کو بیان کرتے ہیں اس سب چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید ایک ایک لفظ کا مطلب تو نہیں لوگوں کو سمجھ آتا, مگر اوور آل جو مفہوم ہے بچوں کو وہ سمجھ آ جاتا ہے. بہت چھوٹے بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گا مگر بڑے بچے. اور پھر دوسری بات یہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ نظم سنی, پہلی دفعہ تو شاید آپ نے بھی جب مرزا غالب کا کلام سنا ہو تو آپ کو مکمل طور پہ لفظ بلفظ نہیں یاد رہا ہوگا یا سمجھ آیا ہوگا, مگر شاعری ہے اس چیز کا نام کہ میں ایک دفعہ ان کو انٹروڈیوس کر دوں گا, اس کے بعد ان میں دلچسپی پیدا ہو جائے تو وہ خود جا کے علامہ اقبال کی فرمان خدا پڑھیں گے, خود جا کے امید سحر کی بات, فیض احمد فیض کو, بابا بلے شاہ کو پڑھیں گے, اپنی بعد میں زندگی میں بھی پڑھیں گے. اصل ہمارا کام تو ایز ٹیچرز یہ ہے کہ لوگوں کو متعارف کرانا, ایک تھوڑا سا سپارک دلانا. جی ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اونٹ کو پانی تک پہنچا دیں, بعد میں پینا اس کا اپنا کام ہے. تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا سے ایکسپوجر تو ملے, نئی شاعری سے, نئے خیالات سے, ترقی پسند خیالات سے ایکسپوجر ملے, باقی پھر ان کا کام ہے کہ کس حد تک وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام آپ اپنے فری ٹائم میں کر رہے تھے؟ میں نے ایکچولی یونیورسٹی سے سال کی چھٹی لی ہوئی ہے, سیبیٹیکل لیا ہوا ہے, اور میں نے کچھ ریسرچ وغیرہ کرنی ہے جو ساتھ ساتھ جاری ہے, تو اس وجہ سے میرے پاس کافی اس وقت تھا جو کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کام کے لیے صرف کیا جائے. اچھا, کوئی ایسا بچہ یا بچی جس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو دل کو آپ کے چھو گئی ہو یا یاد ہو آپ کو, کوئی ایکسپیرینس, سم انٹریکشن؟ ایک نہیں جی, اس طرح کے درجنوں واقعے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, مگر جو ایک واقعہ جس کی وجہ سے ایک فکرہ جو کہ ایک ٹیچر نے مجھے کہا تھا جب ہم پرفارم کر رہے تھے, اس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے اتنا وہ پسند آیا کہ جب کانسرٹ ختم ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے موسیقی پیش کی ہے اور جس انداز میں اور جس قسم کی موسیقی آپ نے پیش کی ہے, ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ بارش کے پہلے قطروں کی طرح ہے.
جو کہ ایک باہر لے کر آئے گی. تو جب میں نے یہ ایکسپریشن سنا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور بچوں کی طرف سے تو مطلب بچوں نے اس میں رقص بھی کیا, بچوں نے اس میں گایا بھی, بچوں نے ہاتھ پہ مجھے کہتے تھے, شرٹوں پہ کہتے تھے اپنے آٹوگراف دے دیں. اٹ واز امیزنگ. اور میں بلکہ آپ کی اجازت سے دوسرے آرٹسٹ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا, میوزیشنز کو, کہ اگر وہ بھی یہ موقع استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں جائیں تو اس بے تہا اتنا پیار پائیں گے پاکستانی عوام میں کہ ان کے تصور میں بھی شاید نہیں ہوگا. لیکن بچے کوئی فرمائشیں کرتے تھے, کوئی خاص گانا جو آپ چاہتے تھے کہ آپ گائیں؟ بالکل, بہت سی فرمائشیں کرتے تھے. اور مزیدار بات یہ کہ کیونکہ ہم اتنے مختلف علاقوں میں پھر رہے تھے اور پلے کر رہے تھے تو ہر جگہ فرمائش تھوڑی تبدیل بھی ہوتی رہتی تھی. اور ہم نے بھی بہت سارے نئے گانے سیکھے اور فوک سانگز وغیرہ سیکھے, کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ چلو ایک آدھ بیچ میں کوئی اور گانا بھی ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کی پسند کا ہو, جو انہوں نے پہلے سنا ہو. تو ہم نے جب ہم جنوب میں گئے تو میں نے اپنے بینڈ سے کہا, جب ہم بہاولپور میں تھے تو میں نے اپنے بینڈ سے کہا, میں نے کہا یار ہم جنوبی پنجاب میں آئے ہوئے ہیں تو کچھ سرائکی کا گانا گاتے ہیں, چٹا چولا سیدھے درزی گاتے ہیں. تو میرے بینڈ نے کہا نہیں یار وہ کون سا گانا ہے, ہم نے تو پتہ نہیں مقبول ہوگا بھی یا نہیں. ہم نے جب خیر ہم نے پریکٹس کیا اور جب پہلی پرفارمنس میں ہم نے گایا تو پوری آڈینس نے ہمارے ساتھ گانا شروع کیا. تو اٹ واز ریئلی ونڈرفل. تو سندھ میں ہم جاتے تھے, لوگ ظاہری بات ہے ہمیں کہتے تھے کہ شہباز قلندر آپ وہ لال میری پت وغیرہ سنائیں. پنجاب کے اندر ہم نے پنجابی ٹپے سنائے. تو پشتو مجھے بولنی نہیں آتی ورنہ میں ضرور کچھ پشتو بھی سیکھ کے گانے وغیرہ سناتا. اگلی دفعہ یہ میرا ایک ارادہ ضرور ہے. تو تیمور, یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا اس سے یہ بھی زیادہ احساس ہوتا ہے اب نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسکول جانے والے بچے رات میں ہوم ورک کرنے کے لیے اب سورج کی روشنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. کیسے, دیکھیے اس رپورٹ میں. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ہوم ورک کرنے والے بچوں کی مشکل کا حل سولر بیگ کی صورت میں نکال لیا گیا ہے. ان بیگز میں نصب سولر لائٹ دن میں سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہے, جس کو بچے رات میں کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جنوبی افریقہ میں بنائے اور استعمال ہونے والے سولر اسکول بیگز کی صرف یہی خاصیت نہیں بلکہ ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بیگ ری سائیکل شدہ شاپنگ بیگ سے بنائے گئے ہیں. سولر اسکول بیگز بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بیگز ان بچوں کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہیں جن کے گھر بجلی کی سہولت سے محروم ہے اور وہ روشنی کے لیے لالٹین یا موم بتی استعمال کرنے پر مجبور ہیں, جو کہ اکثر گھروں میں آگ لگنے کا باعث بھی بنتے ہیں. جنوبی افریقہ کے بچے یہ بیگ حاصل کر کے بہت خوش ہیں کیونکہ اب وہ اپنا ہوم ورک بغیر کسی دقت کے کر سکتے ہیں. چوہے بلی سے بچنے کی ترکیب میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا سوچتے ہیں, لیکن آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس میں چالاک بلیاں کھانے کے لیے گھنٹی بجا رہی ہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے اور امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.